بہت کم لوگ آئیں گے جو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے لے جانا چاہیں گے، آپ کو ترقی کی طرف اوپر کھینچنا چاہیں گے، اور زیادہ لوگ زندگی میں ایسے آئیں گے جو آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچیں گے اور آپ کو نیچے لانا چاہیں گے. ٹھیک ہے، شعر میں نے جو سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے. اور غربت کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے. ایک دن پہلے مجھے میسج آیا ہے اور اس میسج پہ کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے، اور پھر وہ کرتے کرتے فیس یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے بات جو ہے وہ پولیس تک جا پہنچی. زباں ملی تو وہ ہرزہ سرائی کرنے لگے، زباں ملی تو وہ ہرزہ سرائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے. اور ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے. السلام علیکم، میرا نام ہے سید عدنان بخاری، اور آج بہت ہی امپورٹنٹ بات چیت ہماری ہونے والی ہے. اور کیونکہ مجھے کل پرسوں کسی کا میسج آیا، پھر میسج پہ میں نے جب بات چیت آگے بڑھائی تو پھر مجھے کئی اور میسیجز آئے. المختصر یہ کہ بڑی ہی زبردست کہانی ہے جو آج میں آپ کو سناؤں گا، اور یہ زندگی میں آپ سب کے کام آنے والی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے جنہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کامیابی کے سفر پہ چل رہے ہیں، جو زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں یا ہو چکے ہیں. یہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہوگی. ایک دن پہلے مجھے میسج آیا ہے اور اس میسج پہ کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے. ہمارے کچھ آن لائن کورسز چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، فیس بک مارکیٹنگ ہے، اس کے علاوہ آن لائن ارننگ ہے اور آن لائن ٹیچنگ ہے. اس طرح کے 4-5 کورسز ہم کروا رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ مجھ سے کسی نے میسج پہ بات چیت سٹارٹ کی، اور پھر وہ کرتے کرتے فیس یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے بات جو ہے وہ پولیس تک جا پہنچی. یعنی مجھے اس بات کی ٹینشن ہوئی، اس نے سٹارٹنگ کی ہے فیس کم کرنے سے اور یہاں سے وہاں سے، اور نکل ہی کسی اور طرف گیا. تو وہ میسیجز بھی آپ کو اسکرین پہ میں شو کروں گا، آپ دیکھ پائیں گے کیا میسیجز تھے. تو المختصر مجھے جو اس کی طرف سے جو سمجھ میں آئی بات، جو اس کی میں سمجھ پایا، وہ یہ تھا کہ اس کو صرف اور صرف حسد، جلن اور جیلسی اور دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی اس کے تمام میسیجز میں. اس کی ساری جب چیٹ میں نے وزٹ کی، اس کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا، اور جب میں نے تسلی سے اس کے اوپر غور و فکر کیا تو مجھے سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک یہ سمجھ میں آئی کہ یہ صرف اور صرف ایک حسد، بغض اور جیلسی ہے. اس کی باتوں میں نہ تو کوئی صداقت تھی، نہ کوئی سچائی تھی. وہ ہوائی فائرنگ نہیں جسے کہتے وہ چیز کر رہا ہے، مطلب ادھر کی ادھر چھوڑ رہا ہے، ادھر کی ادھر چھوڑ رہا ہے. میں خود پریشان کہ بھائی یہ چیزیں جو مجھ میں بتا رہا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی میں کر سکتا ہوں. مطلب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، پریکٹس بھی نہیں کیا، بلکہ ہم تو اس کے الٹ چل رہے ہیں. تو وہ جو چیزیں مجھ میں نکال کے مجھے بتا رہا ہے، میں خود حیران کہ بھائی یہ کون ہے کہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، المختصر یہ کہ جب میں نے اس کی بات چیت سنی، وہ سارے میسیجز آپ نے اسکرین پہ دیکھے بھی ہوں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو اس میں سبق کیا ہے؟ اب میں اس کے اوپر نہیں جاتا ہوں کہ یہ کیا تھا، کون تھا، مجھے پتہ ہے، میں نے پہچان لیا، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس میں سبق کیا ہے. دیکھیں، سبق اس میں یہ ہے کہ جب آپ زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے راستے میں ملیں گے جو آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مختصر بتا دیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا، کوئی ویژن نہیں ہوتا ان کے پاس، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا. جب ان کا مقصد نہیں ہوتا تو ان کے پاس کرنے کو ایک ہی کام رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آگے بڑھ رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے راستے میں ٹانگیں اڑاؤ، اس کے روڑے اٹکاؤ. ٹھیک ہے، پاکستان کی اگر حالات آپ نے سمجھنے تو پاکستان میں عمران خان سے بڑی کیا مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے جب ملک، تو پھر وہ روڑے اٹکانے اور ٹانگیں اڑانے والے جو ہے وہ بیچ میں آ ٹپکے. خیر، مختصر کہ آپ جب بھی زندگی میں آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کو اس طرح کے لوگوں نے راستہ روکنا ہے، اور ضرور روکنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یا تو آپ کا نام لے کے اپنی پہچان بنانا چاہیں گے، یا تو وہ آپ کا نام استعمال کریں گے، یا وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکا کے ان کو یہ محسوس ہوگا، ان کو اس چیز کا مزہ آئے گا کہ آپ اپنی منزل پہ لیٹ پہنچیں گے، دیر سے پہنچیں گے، یا آپ منزل پہ نہ ہی پہنچیں تو پھر تو ان کی چاندی ہوگی، وہ خوشی سے مر بھی سکتے ہیں، وہ خوشی سے مر بھی جائیں گے. تو لہٰذا زندگی میں کبھی بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ایسی سچویشن میں جب آپ کی نیت صاف ہے، آپ کے ارادے صاف ہیں، آپ کی منزل کلیئر ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے کام پہ فوکس رکھنا ہے اور ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہے. یعنی ان کی اصلی اوقات یہی ہوتی ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے, ان کو بالکل اپنی زندگی سے یوں نکالا جائے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, بلاک کرنا ہو, لات مارنی ہو, جو بھی کرنا ہو وہ کریں, لیکن ایسے لوگوں کو زندگی سے نکالیں اور اپنی منزل جاری رکھیں, اپنا کام جاری رکھیں. آپ کے رستے میں آئیں گے کچھ بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ کو روڑے اٹکائیں گے, کم لوگ آئیں گے جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں گے, بہت تھوڑے لوگ آئیں گے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے کھینچنا چاہیں گے, اور زیادہ لوگ آئیں گے, بہت کم لوگ آئیں گے جو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے لے جانا چاہیں گے, آپ کو ترقی کی طرف اوپر کھینچنا چاہیں گے, اور زیادہ لوگ زندگی میں ایسے آئیں گے جو آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچیں گے اور آپ کو نیچے لانا چاہیں گے. ٹھیک ہے, شعر میں نے جو سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ, ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے. تو ان لوگوں کے لیے ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ بھائی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم میں تو کوئی خوبی, کوئی صلاحیت, کوئی کوالٹی ہے نہیں, ہم تو اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے جہاں تک وہ پہنچ رہا ہے, فلاں پہنچ رہا ہے. تو لہٰذا ان کے پاس کرنے کو صرف یہی کام بچتا ہے کہ یہ جو منزل پہ جا رہا ہے اس کو کسی طرح ہم کھینچ کے اپنے لیول پہ لے کر کے آئیں کہ بھائی ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, تو کہاں نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کی زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہوتی اور ان کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالنا ہوتا, اور یہ اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ آپ ان کو گھاس ڈالیں. آپ ان کو گھاس ڈالنے سے بہتر ہے وہ گھاس کسی گدھے کو ڈال دیں, شاید وہ اس کے کام آ جائے. ایسے لوگ گھاس بھی نہیں کھائیں گے اور ان کے گھاس کام بھی نہیں آئے گا. اور اس واقعے میں بہت سی ایسی چیزیں میں نے محسوس کی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے جان بوجھ کر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, وہ جان بوجھ کر میں ان کو چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں کیونکہ ہوتی ہیں, ان چیزوں سے زندگی میں آپ بہت کچھ نیا سیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا. اور آپ جو لوگ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے زمین کھلی ہے, آسمان کھلا ہے, راستے کھلے ہیں. آپ کوشش کریں, آگے بڑھیں اور انشاءاللہ سکسیسفل آپ ضرور بنیں گے. لیکن جانے سے پہلے, اپنی منزل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا گول بنا لیجئے, اپنا اینڈنگ پوائنٹ سمجھ لیجئے, سیٹ کر لیجئے کہ آپ نے پہنچنا کدھر ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کا راستہ کلیئر ہو جائے گا اور آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے, کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں جائیں گے. جب آپ لکھ لیں گے نا سب چیزوں کو, پہلے تو گول بنائیں پھر اسے لکھ لیں. گول کا مطلب یہ نہیں کہ گول دائرہ بنانا ہے, مطلب اپنی زندگی کا پلان, مقصد, اس کو دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پوری زندگی 50-60 سال آپ کو ملے, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اور پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو فائدہ ملتا رہے, وہ کام آپ سیٹ کریں. اور اس کے بعد وہ کام ایک ہی ہو سکتا ہے, انسانیت کی خدمت. کسی بھی طرح سے, کسی بھی رنگ میں, کسی بھی انداز میں انسانیت کی خدمت کی طرف آپ آئیں گے, انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوئی بھی چیز آپ کریں گے, کوئی بھی کام آپ کریں گے تو وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, کیونکہ یہ چینل آپ کو بزنس میں, کیونکہ بزنس امپائر کا جب آپ حصہ بن جائیں گے تو آپ کو گرو ہونے سے, کامیاب ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ ضرور آگے بڑھیں گے, کیونکہ اس چینل پہ آپ کو ایک تو موٹیویشن ملے گی, جب بھی آپ یہاں آئیں گے آپ کو پازیٹیو اچھی چیزیں ملیں گی. یہاں نیگیٹیوٹی نہیں ہے, یہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو دیکھنے سے آپ پریشان ہو, ٹینشن. اس چینل پہ صرف اور صرف آپ کو خوشیاں ملنے والی ہیں. کوشش ہم یہی کریں گے کہ آنے والے ٹائم پہ ایسی ہی ویڈیوز, ایسا ہی کنٹینٹ لے کر آئیں جس سے آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہو اور اس سے آپ کی زندگی کو فائدہ پہنچے. اپنا خیال رکھیں. عدنان بخاری کو اجازت دیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.